ایمان رب پر ہے، رب کو مانا اور پھر مانا نہیں، دل و جان سے مانا، اور پھر جب دل و جان سے مانا تو نور الدین زنگی شام کے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لے کے جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلطان نور الدین زنگی کو خواب سے اٹھایا اور خواب سے اٹھانے کے بعد فرمایا اٹھو میرے شہر مدینہ طیبہ میں آ جانا. نور الدین زنگی کو رسول اللہ نے خواب سے اٹھایا اور فرمایا مدینہ طیبہ میں آ جانا، وہاں پر دو بندے ہیں جو مجھے تنگ کرتے ہیں. اور یوں دونوں بندوں کا جو چہرہ ہے وہ مجھے دکھایا گیا کہ یہ دو بندے. میں نے چہروں کو دیکھا، بڑی داڑھی، بڑا خوبصورت قسم کا پگ، بڑی لمبی قسم کی تسبیحات، بڑا جھکا ہوا سر. سلطان نور الدین زنگی. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سوال کرنے والا اعتراض تو کر سکتا ہے نا کہ جو نبی ملک کے سامنے نور الدین زنگی کی ڈیوٹی لگا سکتا ہے، کیا وہ خود اپنے حفاظت نہیں کر سکتا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا جی. تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی حکمتیں ہیں. وہ دربار نبوی جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، ان سے بھی حفاظت نہیں کرا سکتا؟ کیا بدر کے میدان میں اگر مسلمان جاتے ہیں تو کیا خیال ہے پھر اللہ نے آسمانی کائنات سے فرشتوں کو نہیں بھیجا؟ تو اگر اللہ فرشتوں سے سارے کام لیتے تو بدر کی ضرورت کیوں پڑی، احد کی ضرورت کیوں پڑی، خندق کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ کریم اپنے محبوب کی شان واضح کرنا چاہتا ہے. اس میں حکمت ہے. ایک طرف پہ ابو جہل ہے، ایک طرف پہ فاروق اعظم ہے، مگر محمد عربی کی نگاہ جس پہ پڑ جائے فاروق اعظم بن جاتا ہے اور جس پر نہ پڑے وہ ابو جہل بن جاتا ہے. بات تو رسول اللہ کی نگاہ کی ہے. رسول اللہ کی نگاہ جس پہ پڑ جائے، رسول اللہ کی نگاہ نور الدین زنگی پہ پڑ گئی. اٹھتا ہے اور اٹھ کر اپنے فوج کو جگایا، آدھی رات کو فوج کو جگایا، اٹھو 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 خوش بخت ہو، رسول اللہ نے ہمیں یاد کیا ہے. اور ساری فوج جب اٹھ جاتی ہے، 16 دن لگے نور الدین زنگی کو فوج کو لے کر بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا درود پاک کے گجروں نے، درود پاک کے سائے میں وہ درود پاک پڑھتے رہے اور گنبد خضرا کی طرف، مدینہ طیبہ کی طرف، عرب کی طرف بھاگتے ہوئے فرمایا رسول اللہ کی توجہ کرے ہر شخص مدینہ کی طرف، مدینہ طیبہ کی طرف جب رخ کرو. آپ نے فوج کو فرمایا کہ توجہ کرو، رسول اللہ کی توجہ کرو. اگر تمہیں رسول اللہ کی خیرات چاہیے، رسول اللہ کی توجہ چاہیے، تو پھر یاد رکھنا آج مسلمان کہتا ہے کہ اگر نماز میں محمد عربی کا خیال آ جائے تو خیال مصطفیٰ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. ارے ایک مومن کی نماز ہے، ایک منافق کی نماز ہے. منافق کی نماز رسول اللہ کے خیال سے ٹوٹ جاتی ہے اور مومن کی نماز اس وقت تک جڑتی نہیں جب تک اس کے نماز میں مصطفیٰ کا خیال نہ آ جائے. خیال مصطفیٰ جب نماز میں آتی ہے تو نماز جڑ جاتی ہے. علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ جب تحیات میں کہو نا کہ السلام علیکم
ایھا النبی، سلام کرو رسول اللہ کو. اس کے بعد کچھ لمحے رک جاؤ، کچھ انتظار کرو رسول اللہ کے جواب کا. السلام علیکم ایھا النبی، پہ رک جاؤ، انتظار کرو، رسول اللہ کو جواب تو دینے دو. بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے مدینہ طیبہ میں پہنچتے ہیں اور مدینہ طیبہ کے گورنر کو کہا بہت سارے تحفے لائے ہوں، مدینہ طیبہ کے لوگوں کو باہر یہاں جمع کر لو، میں کچھ تحفے ان میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں. اندر کی بات نہیں بتائی، تحفے لایا ہوں، بڑے بڑے تحفے لائے، بڑے مخلوق کو اکٹھا کیا. نور الدین زنگی نے ایک ایک بندے کا ہاتھ کا بوسہ لیا اور ایک ایک بندے کو تحفہ دیا، مگر تلاش کرتا ان چہروں کو جو چہرے خواب میں رسول اللہ نے دکھائے تھے وہ نظر نہیں آئے. ایک لمحے کے لیے بھی ایمان تک لگایا نہیں. دل میں خیال کیا ان میں تو وہ نہیں ہے جو چہرہ رسول اللہ نے مجھے دکھایا تھا. گورنر کو بتایا کہ حضرت سارے آئے؟ جی سارے آئے. ورنہ اتا پتا کرو نہ کوئی پیچھے کوئی رہ تو نہیں گیا. انہوں نے تو دو بندے ہیں اللہ والے، اللہ والے، دو ٹھگ اللہ والے. وہ کہتے ہیں وہ تو بڑے نیک لوگ ہیں، وہ تو ہر وقت تسبیح پڑھتے ہیں، وہ ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ تو ہر وقت جناب من جب دیکھو ہاں ظہر کو باہر آتے ہیں، ظہر کو تھوڑا سا ریت بھی ان کے ساتھ پاس ہوتا ہے، وہ جنت البقیع میں پھینک کے چلے جاتے ہیں، پیسے ان کے پاس ہوتے ہیں، وہ غریب غربا میں پیسے بھی تقسیم کر لیتے ہیں اور پیسوں کو تقسیم کرنے کے بعد پھر اس جھنگڑی میں چلے جاتے ہیں جہاں پر انہوں نے ڈیرا لگایا ہوا ہے. مگر یاد رکھنا وہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے نیک ہیں، صالح ہیں. آپ نے فرمایا میں تفصیلات بعد میں آپ کو بتاؤں گا، ان کو بھی بلاؤ، میں ان گلے میں تو لایا ہوں. ہاں جب ان کو لایا گیا نور الدین زنگی نے جب ان دو چہروں کو دیکھا، اللہ اکبر کی صدا لگانے کے بعد آپ نے فرمایا یہی تو وہ دو ہے، یہی تو وہ دو ہے. ان لوگوں پر سخت سا طاری ہوا کہ یہ نور الدین زنگی ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے. گورنر مدینہ پر سخت طاری ہوا، فوج پر سخت طاری ہوا. آپ نے ان دونوں بندوں کو کہا کہ تم نے کیا سمجھا کہ نعرہ رسالت کی آواز دب گئی؟ تم نے کیا سمجھا کہ تم جو کچھ کرتے ہو رسول اللہ کو خبر نہیں؟ رسول اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو وہ مجھے پتا ہے. اٹھو اپنی جگہ بتاؤ. ہاں جی جی یہ سامنے رہتے ہیں جی، یہ جھونپڑی سی ہے یہاں رہتے، فوٹو لے جاؤ. نور الدین زنگی جھونپڑی میں چلا گیا. فرمایا یہ کیا بچھا ہوا ہے؟ انہوں نے مسلے ہیں، جانمازیں. فرمایا ان جانمازوں کو اٹھاؤ، جانماز کو اٹھاؤ. جب جانمازوں کو اٹھائے نا تو نیچے سرنگ تھی. نور الدین زنگی اس سرنگ میں چلا گیا. وہ سرنگ جا کے گنبد خضرا کے قریب پہنچ چکا تھا. فرمایا کون ہو بتاؤ اپنا تعارف. انہوں نے کہا عیسائی ہیں. کیسے آئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے جسد اطہر کو نکالنے کے لیے پروگرام تھا، یہاں سے نکالے. آپ نے باہر نکالا اور فرمایا کیا خیال ہے کہ رسول اللہ کے غلام مر گئے؟ بتاؤ. ان کا سر تن سے جدا کر لیا، دونوں کا سر کاٹنے کے بعد آپ نے فرمایا اس کو دفن نہیں کرنا، یہ پلیت وجود ہے.